بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویوز اینڈ نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہیں. سپریم کورٹ میں آج جو وفاق، پنجاب، بلوچستان اور جے یو آئی فے نے موقف اختیار کیا، اس کے بعد یہ کیس ایک بڑے اہم مرحلے میں داخل ہوا، کیونکہ انہوں نے الیکشن کمیشن اور اٹارنی جنرل کے دلائل سے اتفاق کیا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بات ہوگی. علی امین گنڈا پور کے جناب وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور عدالت بڑی برہم ہوئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج اگر آئندہ سماعت پر نہیں آتے تو پھر انہوں نے کہا کہ جناب اعلیٰ یہ ذمہ دار خود ہی ہوں گے جو ان کے خلاف ایکشن ہوگا. سابق اسپیکرز اسد کیسر، راجہ پرویز اشرف پتلی گلی سے نکل گئے ہیں اور ایک خوفناک انکشاف ہوا کہ جو قومی اسمبلی میں بھرتیاں غیر قانونی 600-700 کے قریب ہوئیں ان دونوں اسپیکرز کے دور میں، وہ چونا لگانے والا ایک اسپیشل سیکرٹری تھا جو کہ راجہ پرویز اشرف کو بھی ماموں بنا گیا، اسد کیسر کو بھی بنا گیا. جو سیکرٹری ہے موجودہ قومی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل طاہر حسین صاحب، ان کو بھی وہ چونا لگا گیا. باہر وہ انٹرنل انویسٹیگیشن ہوئی تو ایاز صادق صاحب کے نالج میں یہ باتیں آئیں تو انہوں نے ایک امپورٹنٹ فیصلہ کیا. وہ بڑا اچھا فیصلہ، اس کو سراہنا چاہیے. وہ فیصلہ یہ کہ جو لوگ بھرتی ہو چکے ہیں، جو ملازمین بھرتی ہوئے، چاہے وہ قواعد و ضوابط کے خلاف بھرتی ہوئے یا قانون کے خلاف بھرتی ہوئے، ان کو نکالا نہیں جائے گا. وہ اسمبلی کے ملازم رہیں گے. اسپیکر صاحب کا یہ موقف ہے. انہوں نے کہا کہ یار ان کا کیا قصور ہے جو بھرتی ہو گئے ہیں، بے روزگاری پہلے بہت زیادہ ہے، اب میں ان کو نکال دوں گا، بد دعائیں دیں گے تو مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کا اور ان لوگوں کی بد دعاؤں کا بھی کہ ان کو میں بے روزگار کر کے کیا کر لوں گا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن ان کی انٹرنل تحقیقات میں بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو شخص تھا چودھری مبارک، جس کے خلاف نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، ابھی تک اس کا کمرہ سیل ہے، یہ اسپیشل سیکرٹری تھا. ریٹائر ہونے کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن تھا، پھر اسپیشل سیکرٹری ایڈمن بنا، ریٹائر ہو گیا، دوبارہ اس عہدے پہ آ گیا. تو جناب والا یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا. اچھا، پھر بیچ میں ہوا یہ کہ جیسے ہی یہ حکومت ختم ہوئی، اسمبلیاں ختم ہو گئیں، تو یہ جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں طاہر صاحب، یہ کوئی 1.5-2 مہینہ چلے گئے بیرون ملک چھٹیوں پہ اپروول کے ساتھ. اب یہ جو اسپیکر ہوتا ہے نا، نئے اسپیکر کے آنے تک کام کرتا رہتا ہے. تو جب اس نے یہ دیکھا کہ سیکرٹری تو چلا گیا باہر، تو پھر جناب چودھری مبارک نے، وہ ہوتا نا ایک انی ڈالنا، اس نے انی ڈال دی. اس نے گمراہ کیا راجہ پرویز اشرف کو بھی اور فائنانس کمیٹی کو بھی، اور دھڑا دھڑ اپنے عزیز رشتہ دار یہ وہ، اور مبینہ طور پر کرپشن بھی اس میں کی گئی. لوگوں سے شاید پیسے لیے گئے، میں مبینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو وہ فائنانس کمیٹی سے بھی اپروول، کیونکہ موصوف خود خلاف قواعد اور غیر قانونی طور پر یہ پروموشنیں لیتے رہے، ری اپوائنٹمنٹ کراتے رہے. تو وہ جناب وہ شریف آدمی ہیں طاہر صاحب، وہ جب آئے ان کے نالج میں یہ بات آئی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے تھے کہ یہ کیا سلسلہ ہو گیا. یہ سچویشن، یہ حالات اس نہج تک پہنچے کہ یقین مانیے اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر اتنا سٹاف ہو گیا ہے کہ دفاتر نہیں ہیں. جو سیڑھیاں ہیں نا اسمبلی سیکریٹریٹ کے اندر بلڈنگ میں، ان سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے وہاں تک دفاتر بنائے گئے ہیں. بیسمنٹ جو وہاں پہ لمبے لمبے پائپ، گیس کے، پانی کے، بجلی کے، پتہ نہیں کہاں گئے، وہ ہر وقت خطرہ. وہاں پہ تو وینٹیلیشن کا بھی بہت مشکل سے وہ ہوتا ہے.
وہاں پہ دفاتر بنانے پڑ گئے ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ لیکن یہ بات اچھی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان ملازمین کو 600 یا 700 جتنے بھی تھے ان کو نکالنے پہ تیار نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ ان ملازمین کی بھرتی غیر قانونی طور پر تو ان کی سزا جو افسران تھے، اور ایک اور صاحب تھے ایڈیشنل سیکرٹری تھے یاسر سلیمی، اس نے بھی بیڑا گرک کیا، اس نے بھی اپنے عزیز و اقارب کو بھرتی کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ دونوں ملے ہوئے تھے، چودھری مبارک اور یاسر سلیمی۔ یہ تو جناب اسمبلی سیکریٹریٹ کا نا ایک طرح کا یہ وہ کیا کہتے ہیں دائی تھے، دائی۔ وہ آگے میں نے ایک لفظ ایک افسر کے بارے میں استعمال کیا، وہ مائنڈ کر گئے۔ تو وہ یہ جو اب ہو رہا ہے اس میں اسپیکر صاحب نے ایک اچھا سٹیپ لیا ہے۔ ہاں یہ انہوں نے لازمی کر دیا کہ اب جس کا کانٹریکٹ ختم ہو رہا ہے نا وہ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے کانٹریکٹ والے کا۔ اچھا، پھر جو غیر قانونی طور پر پروموشنز ہوئی ہیں وہ ساری واپس ہو گئی، تنزلی کر دی انہوں نے۔ یہ بھی ایک اچھا سٹیپ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر بہتری آ رہی ہے تو اس کو بھی سراہنا چاہیے۔ اچھا، اب آ جائے جی علی امین گنڈا پور اور عامر مغل جو پی ٹی آئی کے ضلعی صدر ہیں اسلام آباد کے، ان کی آج وارنٹ گرفتاری ناقابل ضمانت جاری ہوئے ہیں۔ I-9 اور تھانہ سنگجانی میں ان کے اوپر مقدمات ہیں۔ جج صاحب تھے آج انسداد دہشت گردی کے طاہر علی سپرا، تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کبھی ایک آتا ہے کبھی وہ آتا ہے کبھی یہ آتا ہے۔ اس نے استثناء کی درخواستیں مسترد کی اور جس کو بلایا تھا وہ نہیں آیا، ان سب کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ یہ ہو گئی بات۔ تیسرا جو اہم پہلو ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت۔ اچھا، آج یہ کیا کہ وفاق، پنجاب اور بلوچستان انہوں نے اڈاپٹ کر لیے کس کے دلائل؟ اٹارنی جنرل کے دلائل اڈاپٹ کر لیے، اور اٹارنی جنرل نے جو جواب جمع کرایا، جو آج دلائل دیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دی جائیں کیونکہ انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑا اس کے اوپر، انتخابی نشان کے اوپر، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرائی۔ زبردست قسم کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہے مولانا کی پارٹی۔ مولانا صاحب جو ہیں ان کا ایک مشہور فقرہ ہوتا تھا 73 کے آئین کے تناظر میں، تو مولانا صاحب کی پارٹی نے 73 کے آئین کے تناظر میں اپنا سیاسی اور پارلیمانی فائدہ دیکھا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے جو دلائل ہیں ان سے اتفاق کیا ہے، ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ کامران مرزا صاحب جو سینیٹر ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جناب ہم الیکشن کمیشن کے دلائل سے اتفاق کرتے، کیونکہ اچھی خاصی نشستیں جو ہیں وہ JUI کو ملی ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، جو کہ ان کی جنرل نشستوں سے بھی زیادہ ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، تو وہ ان کو مل گئی ہیں۔ تو وہ اب وہ پارلیمنٹ کو، وہ ایک طرف مولانا صاحب جو ہے وہ PTI سے پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں، فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ پارلیمنٹ سے باہر بھی نہیں جانا چاہتے اور کہتے ہیں جی جو مخصوص نشستیں ہیں اس الیکشن کمیشن تو خلاف ہے نا جی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کے۔ تو وہ جو الیکشن کمیشن کا موقف تھا اس سے جناب ایگری کر لیا انہوں نے۔ تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں جس طریقہ کار کے تحت یہ نشستیں سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی گئیں وہ بھی طریقہ کار مانگا ہے، اور 2024 میں جس طریقہ کار کے مطابق یہ تقسیم کی گئی ہیں اس کا بھی یہ مانگا ہے۔ اب یہ فیصلہ کوئی تقسیم سا لگتا ہے کہ وہ آئے گا، 8-5 کا بھی ہو سکتا ہے، 9-4 کا بھی ہو سکتا ہے، 7-6 کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ معزز جج صاحبان کی اس کے اوپر جو آبزرویشنز اور رائے ہے وہ مختلف نظر آ رہی ہے۔ لیکن آج ایک جو لکیر ہے وہ ہمیں نظر آ گئی کہ کھینچ دی گئی الیکشن کمیشن کے دلائل اور اٹارنی جنرل کے دلائل کے بعد، اور پھر جو 3 صوبوں کے وفاق اور پنجاب اور بلوچستان وہ ایگری کر گئے اٹارنی جنرل کے دلائل سے۔ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو عدالت مد نظر جو ہے وہ رکھے گی۔ تو کل اب اس کی سماعت ہوگی اور اسی رواں ہفتے اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔